بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ناظرین کرام، پچھلی نشست میں ہم نے کریم آقا آمینہ کے لال مدنی مختار باعث تخلیق کائنات حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بابا جان حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں ابتدائی آپ کے گوش گزار کی تھیں۔ آج کی اس نشست میں بھی ہم ان سے آگے جو ہے معاملات جس طرح ہوئے وہ بتدریج آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا اور سنا کہ وہ سیدنا عبداللہ علیہ السلام سے جو معاملات پیش آتے وہ انہوں نے اپنے بابا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوش گزار کیے۔ تو جب حضرت سیدنا عبداللہ نے بیان کر دیے اور سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے سنے تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے جان پدر، تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری صلب سے رحم مادر میں ایسا نور منتقل ہوگا جو تمام مخلوق کے الہی کی بزرگ ترین شخصیت ہوگا، یعنی ان سے بڑا، ان سے معتبر، عزت میں، شرف میں، مقام میں، رتبے میں کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کیونکہ باعث تخلیق کائنات حضور کی ذات ہے، اور وہ نور مبارک جو ہے وہ نسل در نسل جو ہے وہ آخری جو فرد ہیں وہ حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام میں منتقل ہوا، اور پھر اس کا آگے ظہور ہونا تھا۔ فرمایا کہ جو پوری مخلوق کے الہی میں بزرگ ترین شخصیت ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی ایسے بہت سے مشاہدات کیے ہیں جو مجھے خواب میں بہت سی بشارتیں دی گئی ہیں۔ نور محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام چونکہ عرب میں بت پرستی کا رواج تھا، بیت اللہ میں اللہ کے گھر میں بت رکھے ہوئے تھے، ان کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نسب میں، جس نسل میں اور جس فرد میں حضور کا نور رکھا اور جس رحم مادر میں حضور میرے اور آپ کے کریم آقا کا نور رکھا، وہ پوری ایک تفصیل ہے۔ وہ حضرت ابراہیم، آدم سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام تک، جن جن رحموں میں اور جن جن پشتوں میں وہ نور ہوا وہ سارے کے سارے مواحد تھے۔ اس پر قرآن گواہ ہے، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے اس لیے ہم اس میں مزید بات نہیں کریں گے، وہ الگ سے انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ تو جب سیدنا عبداللہ علیہ السلام کبھی بیت اللہ میں، کیونکہ بیت اللہ میں بھی بت رکھے ہوتے، وہاں جاتے تو چلے جاتے تو بت چیخ چیخ کر، بت ہیں جو پتھر کے بنے ہوئے ہیں، وہ قوت گویائی ان کو دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو وہ چیخ چیخ کر کہتے حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام کو کہ اے عبداللہ، تمہاری پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ تعالی وسلم جگمگا رہا ہے، لہٰذا تم ہمارے قریب نہ آنا، اور یہ سعادت مند فرزند جو ہے بتوں کو اور بت پرستوں کو کی ہلاکت کا سبب ہوگا۔ یعنی وہ بھی جانتے اللہ کی توفیق سے، یعنی اللہ ان سے کہلوا رہا ہے کہ جب یہ نور محمدی مجسم شکل میں اس کائنات میں جلوہ گر ہوں گے تو وہ بت پرستی کو بھی ختم کر دیں گے اور بتوں کو بھی ختم کر دیں گے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام جس طرح پروان چڑھ رہے تھے، آپ کے کمالات نکھر نکھر کر سامنے آ رہے تھے، اور واضح ہوتا تھا کیونکہ اب زمانہ بالکل قریب ہے، آپ کے پیشانی سے جو ہے نور محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابانیاں جو ہیں وہ نمایاں تھی، اور ہر کوئی دیکھ کے پہچان لیتا تھا
تو بارہا حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی گئی. یہود و نصارہ پیچھے پڑے ہوئے تھے اور ان کے ہر بار ان کا منصوبہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا. ایک دفعہ تو جو ہے وہ یہود کی ایک جماعت حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام کو قتل کے لیے مکہ میں آئی. تو اس وقت آپ شہر سے باہر تشریف فرما تھے. تو انہوں نے جب آپ کو تنہا اور اکیلا پایا تو وہ کثیر تعداد میں افراد تھے. انہیں لگا کہ شاید آج ہمیں موقع مل گیا ہے اور ہم شاید معاذ اللہ حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام کو شہید کر دیں گے. اس وقت اس جگہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ میرے اور آپ کے کریم آقا کی اماں جان حضرت سیدنا آمینہ سلام اللہ علیہا کے والد محترم بھی حضرت واحد بن عبد المناف بھی وہاں پر موجود تھے. انہوں نے چاہا کہ میں مدد کروں، وہ کھڑے تھے، لیکن وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام کو گھیر لیا تو پھر کیا ہوا کہ آسمان سے جو ہے وہ سفید گھوڑوں پر چند افراد اترے اور انہوں نے سارے کے سارے ان یہود اور عیسائی جو آپ کے قتل میں منصوبہ بندی کر کے آئے تھے ان سب کے سروں کو ان کے دھڑوں سے جدا کر دیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور اللہ خود حفاظت فرما رہا تھا. جس طرح کسی نے کہا کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جب آپ کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے تھی، کس وجہ سے کہ آپ کی پشت میں میرے اور آپ کے محبوب، میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے مولا سیدنا آدم و بنی آدم علیہ السلام کا نور مبارک تھا. اس لیے ان کی حفاظت کی جا رہی تھی، اس لیے ان کی تربیت بھی خود میرا مالک کر رہا تھا. کیونکہ عرب میں ہر طرف قبل الاسلام آپ تاریخ پڑھیں تو بت پرستی تھی. معاشرے میں کائنات کی تمام برائیاں پائی جاتی تھیں، لیکن ان میں اگر کوئی اجلا، کوئی طاہر، کوئی مطہر تھا تو وہی تھا جس کا تعلق میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ تھا. تو جب حضرت واحد بن عبد مناف نے یہ منظر دیکھا تو انہیں اور زیادہ حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ پیار ہوا. تو پھر وہ جو رشتے کا ایک سلسلہ چلا وہ انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کے سامنے اگلی نشست میں بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت عطا فرمائے اور آپ کے احکامات پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.